We're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے نمائندوں وٹکوف اور جیرڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا. کہا ہمیں بتایا گیا کہ ایرانی حکام سے ملاقات منگل کو ہوگی. میں نے کہا کہ منگل میں تو بہت تاخیر ہے. ہمارے نمائندے 15-16 گھنٹے سفر کر کے پاکستان نہیں جا سکتے. ہمارے نمائندے ایرانی رہنماؤں سے بات چیت کرنا چاہتے تھے مگر ہماری ملاقات دیگر لوگوں سے طے کرائی جا رہی تھی. ایران کو جو بھی چلا رہا ہو اس سے ڈیل کرنے کو تیار ہوں. ایران جب چاہے ہمیں کال کر سکتا ہے. ٹرمپ نے کہا امریکہ کو تجاویز پر مشتمل ایک پیپر پیش کیا گیا. جب میں نے اپنے نمائندوں کا دورہ منسوخ کیا تو 10 منٹ میں ایک اور پیپر پیش کر دیا گیا جو پہلے پیپر سے بہتر تھا. ایران نے بہت کچھ آفر کیا ہے لیکن یہ کافی نہیں. ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ٹرمپ نے کہا سیز فائر جاری رہے گا یا نہیں اس بارے میں نہیں سوچا. اس سے پہلے اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا نمائندوں کا دورہ پاکستان منسوخ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ شروع ہو رہی ہے. ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا پاکستانی فیلڈ مارشل فینٹاسٹک اور وزیر اعظم پاکستان شاندار ہیں. پاکستان نے تنازع حل کرانے کے لیے بہترین کام کیا. Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, they'd like to see something happen. ایران کی جانب سے جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے قابل عمل فریم ورک کے حوالے سے موقف پیش کیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ آیا امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں. پاکستان کے دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان. کہا پاکستان کا دورہ نہایت سود مند رہا. پاکستان کی جانب سے مثبت کوششوں اور بھائی چارے کی بنیاد پر علاقے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں. عباس اراغچی پاکستان سے سلطنت عمان پہنچ گئے. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عمان کے دورے کے بعد ایک بار پھر پاکستان کا دورہ کریں گے. عباس اراغچی پاکستان کے دورے کے بعد روس جائیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے پاکستان کے دورے کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے 50 منٹ طویل گفتگو. وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو پاکستان کے خطے میں امن کے لیے پختہ عزم کا یقین دلایا. کہا پاکستان خطے میں امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا. صدر زرداری چین کے شہر چانگشا پہنچ گئے. دفتر خارجہ کے مطابق صدر زرداری چینی صوبائی قیادت سے ملاقات کریں گے. صدر مملکت شاوشان میں ماؤ زے تونگ کی جائے پیدائش کا دورہ بھی کریں گے. دورہ چین کے دوران سندھ حکومت اور چینی کمپنیز کے درمیان معاہدے متوقع. اسلام آباد میں تمام قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی. فیض آباد کے سوا تمام بس اڈے بھی کھول دیے گئے. اسلام آباد ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فیض آباد بس ٹرمینل کو تا حکم ثانی بند رکھا جائے گا. اسلام آباد میں تمام مارکیٹ شاپنگ مال رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے. میڈیکل سٹور اسپتال پیٹرول پمپ اور دودھ دہی کی دکانیں پابندی سے مستثنی. تمام ریسٹورانٹس فوڈ آؤٹ لیٹ اور تنور 10 بجے تک کھلے رہیں گے. ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا. راولپنڈی کے تمام داخلی و خارجی راستے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے. راولپنڈی اسلام آباد میٹرو اور گرین بس سروس بھی بحال. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کو کنٹرول کرنا امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران کی حتمی حکمت عملی ہے. خطے میں امریکہ کے حامیوں پر اس کے مضر اثرات کے سائے کو برقرار رکھنا حکمت عملی کا حصہ ہے. فرانسیسی صدر میکرون کی ایتھنز میں یونانی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا غیر یقینی صورتحال سے پیدا ہونے والی پریشانی خود توانائی کی قلت کا باعث بن سکتی ہے. ہمارا مقصد آنے والے دنوں ہفتوں میں بغیر ٹول ٹیکس نیویگیشن آزادی کے ساتھ آبنائے ہرموز کھلوانا ہے
ہرموز کھلنے کے بعد ہی صورتحال آہستہ آہستہ معمول پر آ سکتی ہے۔ عیسیٰ نگری کے سامنے جو وہ لیار ایکسپریس وے چڑھنے والی جگہ نہیں ہے، اس کے بالکل مین روڈ سے میں لیار ایکسپریس وے پہ عمار جس کو گولی لگی ہے اس کو میں لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی میں نے گاڑی روکی ہے پیچھے سے فائر ہوئے تو میں نے اس کو گاڑی بھگائی ہے بس۔ مین وائل یہ آدھا گاڑی میں لٹکا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کو 2 فائر لگے۔ آگے جا کے مجھے ریلائز ہوا میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ناسوباد سلائسس آفس کے قریب میں نے گاڑی روکی ہے، پارک کی ہے، ایمبولینس بلائی نہیں آئی، رکشے میں ڈالا، رکشے میں ڈال کے ادھر لے کر آیا۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں مبینہ پولیس مقابلہ۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایک ملزم ہلاک ہوا ہے۔ ملزم نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی، قریب موجود اہلکاروں نے روکنے کی کوشش کی، اس پر ملزم نے پولیس پر بھی فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں ملزم مارا گیا۔ حماد کے دوست شہریار کا کہنا ہے کہ وہ لیاری ایکسپریس وے کے قریب حماد کو لینے آیا تھا، اچانک گاڑی پر فائرنگ ہوئی جس سے حماد شدید زخمی ہو گیا۔ گاڑی بھگائی مگر کچھ فاصلے پر گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، گاڑی سے اتر کر رکشہ کروایا، حماد کو اسپتال منتقل کیا مگر حماد چل بسا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائیہ کے تازہ حملے، بند جبیل، سور اور نبتیہ اضلاع میں حملے، 4 افراد شہید۔ حزب اللہ کے عسکری ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حزب اللہ کی 5 جوابی فوجی کارروائیاں۔ لبنانی محکمہ صحت کے مطابق 2 مارچ سے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک 2496 افراد جاں بحق اور 7725 زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں بے گھر افراد کے مراکز میں آنے والوں کی تعداد 1,20,000 سے تجاوز کر گئی۔ بے گھر افراد کے لیے قائم مراکز میں آنے والوں میں 31,000 خاندان شامل۔ امریکی ریپبلکن رکن کانگریس چپ رائے نے ممدانی ایکٹ نامی امیگریشن کا نیا بل پیش کر دیا۔ بل میں مارکسسٹ یا اسلامی بنیاد پر سمجھے جانے والے افراد کی شہریت منسوخ کرنے کی تجویز۔ مجوزہ قانون کے مطابق ایسے افراد کو ملک بدر اور امریکہ میں داخلے سے بھی روکا جا سکے گا۔ بل میں سوشلسٹ، کمیونسٹ یا چینی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی تجویز۔ لاہور کی نشتر کالونی میں پولیس کی کارروائی، گھر میں قید 10 سال کی بچی بازیاب، تشدد، جبری مشقت اور قید کرنے پر گھر کا مالک گرفتار۔ ترجمان پولیس کے مطابق گھر میں کام کرنے والی بچی نے اہل محلہ کو مدد کے لیے پکارا، اہل محلہ نے 15 کال پر اطلاع دی، بچی کو بازیاب کر کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔ اور کوئٹہ میں 10 روز قبل اغوا ہونے والا 6 سال کا بچہ بازیاب، خاتون گرفتار۔ پولیس کے مطابق اغواکاروں نے بچے کی رہائی کے بدلے $60,000 کا تاوان کا مطالبہ کیا۔ مغوی بچے کو مشرقی بائی پاس پر واقع ایک مکان میں رکھا گیا تھا۔ اور لندن میں پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی سے سیاسی جماعت کے کارکنوں کی بدتمیزی، جملے کسے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا وہ ایسی حرکتوں سے خوفزدہ نہیں، حق کے لیے ہمیشہ کی طرح آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی پالیسیوں سے پاکستان کا نام بلند ہوا۔